ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرفان دین فکر اقبال کی روشنی میں۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے جانا تھا کہ دوسرے آسمان پر حضرت جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن ناطق کی 4 خصوصیات گنوائی تھیں، جن سے پہلی تھی کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اس کا ذکر ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا۔ اس قرآن ناطق کی اگلی خصوصیات کیا ہیں، یہ ہم انشاءاللہ جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ حسب سابق میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن شاہ صاحب۔ سر خوش آمدید۔ شکریہ پروفیسر۔ سر، پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے آسمان پہ حضرت علامہ کو قرآن ناطق یا خلیفۃ اللہ کی 4 خصوصیات بتائی تھیں، جن میں پہلی ہم نے وہاں ڈسکس کی وہ تھی کہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس کی کچھ خصوصیات ہم نے ڈسکس کی۔ دوسری اس کی جو خصوصیت حضرت نے بتائی وہ ہے اس کی کہ وہ زمین پہ اللہ کی حکومت قائم کرتا ہے، حکومت الہی۔ حکومت الہی۔ ٹھیک۔ تو سر یہ فرمائیں کہ آج اگر دیکھیں ہمارے مسلمان ممالک کو تو کہیں پہ بھی وہ جو اصل اس کی سینس ہے حکومت الہیہ کی، وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ فرمائیں کہ اس کی خلیفۃ اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، اگر چاہیے تو یہ ہمارے لوگ کیوں نہیں اس کی طرف توجہ کرتے؟ دیکھیے پروفیسر صاحب، خلیفۃ اللہ تو ایک مقام ہے جو اللہ نے دے دیا۔ سر آگے مقام ملنے کے بعد اس نے پرفارم بھی تو کرنا ہے۔ صحیح۔ وہ پرفارمنس کیسے ہوگی؟ جو اس کا کنٹریبیوشن ہوگا وہ ہوگا حکومت الہی کے قیام کی طرف۔ صحیح۔ اور اس کے بغیر عدل اجتماعی نہیں ہو سکتا، اور وہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی بالکل ٹھیک، جو بطور خلیفہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیت کی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے اس حکومت الہی کے تحت ہم تھوڑا کلام پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے جی سر۔ کہ وہ حکومت الہی یعنی کہ وہ انعام تھا اللہ کا نیابت الہیہ والا، اب نائب نے حکومت قائم کرنی ہے۔ اب اس خلیفت اللہ کے منصب کے بعد اس کے کام کی باری ہے۔ جی سر۔ اور وہ کام کیا ہے؟ بندہ حق بے نیاز از ہر مقام۔ فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، وہ ہر مقام سے آزاد ہے۔ نئے غلام اورا نہ او کسرا غلام، نہ وہ کسی کا غلام ہوتا ہے نہ کوئی اس کا غلام ہوتا ہے، وہ کسی کو غلام سمجھتا ہی نہیں ہے، خود بھی نہیں ہوتا۔ بالکل سر، بندہ حق مرد آزاد است و بس، اللہ کا بندہ مرد آزاد ہے بس۔ ملک و آئینش خدا دا دست و بس، اس کا ملک اور آئین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بس بند ہے اس پہ کام۔ سر انہی چیزوں کو پسچے باید کردہ اقوام شرق میں مرد حر کے ٹائٹل کے ساتھ حضرت نے لیا ہے، اور انہی تمام چیزوں کو واضح کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں یہ سامنے آئی ہیں تو مجھے نظر آنا شروع ہوئی، جیسے مرد حر محکم ز ورد لا تخف ما بمیداں سر بجے ابو سر بکا، ایسے رسم و راہ و دین و آئینش ز حق، اس کا رسم و راہ اور اس کا جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دین حق ہے۔ جی، زشت و خوب و تلخ و نوشی نش ز حق، اچھا برا ہے، تلخ شیریں ہے، سب کچھ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ سر اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ سے قانون ہی اس کا سارا۔ سر عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، متیں اب اس کا الٹ ہے، یہ جو عقل خود بھی ہے نا، جو صرف اپنے آپ کو عقل دیکھتی ہے، صحیح، تو فرماتے ہیں ایسا شخص جو صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ دوسروں کی بہبود کی توجہ نہیں کرتا، سر یہ جو خیال نہیں کرتا۔ کیپیٹلسٹک سسٹم ہے نا، اس کا ایک فیچر لکھا گیا سیلف اورینٹڈ، کہ صرف اپنی ذات کو دیکھنا، اس خول سے باہر نہیں نکلنا۔ تو یہ وہی چیز ایکسپلور کی گئی ہے۔ سر ایون یہ جو ہماری جمہوریت ہے سو کارڈ، اس پہ بھی علامہ نے بڑا لکھا ہے، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، وہ شیطان سے کلوا دیتے ہیں، باقی نہیں میری ضرورت ہے اخلاق۔ اس میں بھی جو کچھ ایسے ڈکٹیٹرز پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ بھی صرف وہ عقل خود بھی ہی ہے، دوسروں کا خیال نہیں کرتے۔ جمہوری غلام پختہ کارش ہو۔ بالکل۔ اچھا، اس کو ہم پھر پڑھ لیتے ہیں ذرا۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، جی، سود خود بیند نہ بیند سود غیر۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو عقل خود بین ہے وہ دوسروں کی بہبود نہیں دیکھتا، اپنا فائدہ دیکھتا ہے، دوسروں کا نہیں دیکھتا۔ سر اور اس کے بعد کہتے ہیں وہی حق بائندہ سود ہما، وہی حق آگے بائندہ سود ہما،
جو یہ اس کو بھی ذرا تعمیم جو ہے جی اب اس کو وہ یہ حق فرما دیا ہے جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہے اور تمام کا فائدہ بھی دیکھتا ہے، سب کا فائدہ دیکھتا ہے سر۔ در نگاہ شسود و بہبود ہما، وہ اپنا فائدہ نہیں دیکھتا، وہ سب کی بہبود، سب کا فائدہ جو ہے اس کو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے اس کے اندر، نہ لالچ نہیں ہے۔ الخلق و عیال اللہ کے تحت پوری مخلوق کے ساتھ وہ سایہ فگن رہتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھ لیں نا۔ جی سر۔ عادل اندر صلح و ہم اندر مصاف، جنگ ہو امن ہو وہ عادل ہے سر۔ وصل و فصلش لا یرائی لا یخاف، اب یونین ہو، وصل ہو یا سیپریشن ہو، تو دونوں حالتوں میں نہ اس نے کسی کو رعایت دینی ہے نہ کسی کا خوف کھانا ہے، بالکل، یعنی کہ خلوت ہو کہ جلوت ہو، خلوت ہو یا جلوت، جیسے بھی لا حالات یرائی ولا غیر حق چون ناہی و آمر شود، تو فرماتے ہیں جب غیر حق یعنی خلیفۃ اللہ کا جو اپوزٹ ہے اس کو کہتے ہیں غیر حق، جب اس کی حکومت آتی ہے وہ اوامر و نواہی پہ بیٹھ جاتا ہے، زور و بر نہ تواں قاہر شود، تو فرماتے ہیں جو زور آور ہے وہ کمزوروں پہ غالب آ جاتے ہیں، زیر گردوں آمری از قاہری است، فرماتے ہیں اس آسمان کے نیچے دیکھا گیا ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ جبر سے بنتی ہیں، آمری از ما سو اللہ کافری اور است، فرماتے ہیں کہ ما سو اللہ کی جو حکومت ہے وہ کافری ہے، یعنی کہ مائٹ از رائٹ چل رہا حق ہے، کی حکومت ہو تو وہ عین اسلام ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر حق کی حکومت نہ ہو تو وہ کافری ہے۔ اب اس کلام کے اندر پروفیسر صاحب آپ نے دیکھا کہ کس انداز کے اندر حضرت علامہ نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جو اللہ کا خلیفہ ہوگا وہ حکومت جب قائم کرے گا تو اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ عادل ہوگا، سب کا فائدہ دیکھے گا، سب کا فائدہ دے گا، سیلف اورینٹڈ نہیں ہوگا، اپنی فیملی، کنبے، پریوار، قبیلے کو نہیں دیکھے گا، سب کے لیے کرے گا۔ تو سر اس کی دوسری سائیڈ ہے جی کہ اگر اللہ کا جو خلیفہ ہے، جو نائب ہے، اس کی حکومت نہیں تو ظاہر ہے پھر کسی عامر کی حکومت ہوگی، تو اس پہ جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے آسمان پہ علامہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی حکومت کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں اوپر آغاز تو کر دیا، اینڈ پہ مزید کہتے ہیں کہ قاہر عامر کے باشد پختہ کار، فرماتے ہیں جو وہ قاہر ہے، وہ جو جبری بادشاہ ہے وہ بڑا پختہ کار ہوتا ہے، از قوانین گرد خود بندد حصار، اور فرماتے ہیں اپنی بادشاہت کے گرد قوانین کے حصار بناتا ہے، یعنی ایسے وہ قوانین پاس کرتا ہے کہ اس کی حکومت مضبوط ہو، مضبوط سے مضبوط، جو رائے شاہین تیز و چنگ وزود گیر، فرماتے ہیں جو نر شاہین ہے اس کا پنجہ بڑا تیز ہوتا ہے اور جلدی شکار پہ جپٹتا ہے، ساوارا درکار ہا گیرد مشیر، اور فرماتے ہیں ممولوں کو، وہ جو سرخ سی چڑیا ہوتی ہے کمزور سی، وہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو یا ایسی چڑیاؤں کو وہ اپنے مشیر بناتا ہے، یعنی کہ اپنے گرد و نواح بھی کمزور لوگوں کو رکھتا ہے، کمزور لوگوں کو، کوتاہ قد کوتاہ اندیش لوگوں کو، ایسے قاہریرا شرع و دستور دہد، اور فرماتے ہیں کہ اپنی جبریت کو، اپنے ظلم کو قانون دیتا ہے، اس کو شرع دیتا ہے، بے بصیرت سرما بکور دہد، یہ ایسے ہی سمجھو کہ بے بصیرت کوئی جو ہے وہ کسی اندھے کو سرما ڈال رہا ہے، حاصل آئین و دستور ملوک، بادشاہی کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ دے خدایا فربا و دہکان چدو، اللہ اللہ، فرماتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں وہ اس کی حکومت میں موٹے ہو جاتے ہیں اور بھی امیر ہو جاتے ہیں، اور جو کمزور لوگ ہیں، کسان ہیں، اب میں وہ دوک کی طرح ہو جاتے ہیں، یہ تکلے کو کہتے ہیں، وہ جس پہ وہ چھلیاں نہیں بناتے تھے چرخے کے ساتھ، یہ تو 100 سال پہلے جو بات کہی گئی ہے، یہ ساری باتیں ہماری ہیں کی پوری انٹرپریٹیشن لگتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو کہا کہ میں جب پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ تمام مسلمانوں کی، تمام ممالک کی، اور جس میں ہم بھی شامل ہیں، یہ ہماری پکچر ہے، علامہ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ کرنٹلی جو اسلام کے نام پہ حکومتیں بھی بنی ہوئی ہیں، بالکل ایسے، اس کے اندر ہے وہ جو کہا ہے نا کہ ہے جمہوری قبا میں، ٹھیک ہے، کہ یہ جمہوری قبا کے اندر بھی نا وہ افریت جو ہے پائے کو، وہی کیفیت بنی ہوئی ہے، بالکل ایسے، وائے بردستور جمہور فرنگ، فرماتے ہیں کہ یہ جو فرنگ نے، انگریزوں نے جو ہمیں جمہوریت دی ہے، افسوس ہے اس پہلے آمریت اور اس کو ایکسپلور کیا ہے، اب اس جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ یہ جو جمہوریت بھی اس نظام میں ہمیں دی ہے اس میں بھی تو آمیری پیدا ہوتے ہیں، آمیری پیدا ہوتے سر، مردہ ترشد مردہ اسور فرنگ، اور جب کہتے ہیں یہ جو فرنگی تہذیب ہے یہ جب اپنا سور پھونکتی ہے تو مردے پہلے سے بھی مردہ تر ہو جاتے ہیں، اب دیکھیں اپنا ہی دیکھ لیں تو غریب سے غریب تر لوگ ہوتے جا رہے ہیں، سر، اور اس کے بعد کہتے ہیں حکا بازاں
چوں سپہر گرد گرد. اب وہ سامر کو حکا باز فرما رہے ہیں. ماتے ہیں یہ جو شبدہ باز ہیں جی 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 یہ کیا کرتے ہیں؟ چوں سپہر گرد گرد. یہ آسمان پھرنے والے آسمان کی طرح سر از امم بر تختہ خود چیدہ نر. امت میں سے یہ اپنے تختے پہ انہوں نے نرد رکھے ہوتے ہیں. یہ جو بندے ہیں یہ ایسے جیسے شطرنج کی گوٹیاں ہوتی ہیں نا, جی جی جی. تو یہ بندوں کو اس طرح ایک گوٹیوں کی طرح چلاتے ہیں سر. یہ تو وہ منظر کشی ابلیس کی مجلس شورا کی بھی ہو رہی ہے. جی سر. شاطراں ای گنجو ور آ رنج بر. اب یہ اس پوری پارٹی کو اب شاطر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ شاطر جو ہیں یہ امیر ہو جاتے ہیں اور دوسرے رنج پہ آ جاتے ہیں لوگ, وہ مصیبت میں آ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. ہر زماں اندر کمینے یک دیگر. اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں نبرد آزما ہو جاتی ہیں. لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بادشاہوں کے خلاف جو ہے وہ تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں. فاش باید گفت سر دل براں. فرماتے ہیں محبوبوں کے راز واضح کر دینے چاہیے. میں بھی کرنے لگا ہوں سر. ما متاؤ ای ہما سوداگر. اللہ اللہ. فرماتے ہیں مختصر بتاؤں, ہم متا ہیں, یہ سارے ہمارے سوداگر ہیں, یہ ہمارا کاروبار کرتے ہیں سر. دیدہ بے نمو زے حب سیم و زر. فرماتے ہیں ان کی جو آنکھیں ہیں جی ان میں سیم و زر کی حب سے یہ نم ہے. بے نم ہے, نم بھی نہیں ہے ان میں, بے حس ہیں, یہ ترجمہ ہے اس کا. مادران را بار دوش آمد پسر. اور فرماتے ہیں کہ یہ بچوں کو, یہ ان کی حکومتوں میں یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی حکومتوں میں جو بچے ہیں ان کو مائیں بھاری لگنے شروع ہو جاتی ہیں, مائیں نہیں پالتے وہ میں نہیں پالتے سر. اس کے بعد مزید کہتے ہیں وائے بر قومے کے از بیم ثمر. فرماتے ہیں ایسی قوم پہ افسوس ہے کہ جو پھل کی جو چاہت ہے اس میں می برد نمرا ز اندام شجر. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ شجر سے جو نم ہے اس کو بھی چھین لیتے ہیں, یعنی پورا درخت ہی فارغ کر دیتے ہیں لالچ میں. لالچ میں, اور یعنی بیسک نیڈز اور نیسسٹیز کو بھی سلب کر دیتے ہیں لوگوں پہ زندگی. وہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر فقیر کی فاقوں سے مر گئی. تو یہ شاید سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ اگر آپ کہیں سے کوئی ایک پھل توڑو گے تو وہ جو یہ ڈاکو ہیں یا رعایا ہے پورا وہ باغ ہی توڑ لیں گے. تو یہاں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل حکومت ہیں وہی سارا شجر جو ہے اسی کو ہی وہ کھاڑ دیتے ہیں کہ پیچھے کسی کے کام کا یہ رہے ہی نہیں. تا نیارد زخمہ از تارش سرود. کیا کہتے ہیں کہ کہیں زخمے سے, وہ جو چھلا ہوتا ہے جس سے وہ گاتے ہیں, اس سے کوئی آواز, اس سے کوئی نغمے کی آواز نہ پیدا ہو جائے, اس لیے کیا کرتے ہیں می کشد نازا درا اندر وجود. اللہ اکبر. جو نئے بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں, یعنی وہ فرعونی طرز عمل جو ہے خدشات سے بچنے کے لیے. بالکل ایسے. گرچہ دارد شیواہائے رنگ رنگ. فرماتے ہیں یہ جو مغربی تہذیب ہے اگرچہ یہ رنگ برنگے شیوے رکھتی ہے, عادتیں رکھتی ہے, من بجز عبرت نگیر مز فرنگ. واہ واہ. تو جمال الدین افغانی آسمان پہ حضرت علامہ کو بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے کیا لیا ہے سوائے عبرت کہ میں نے ان سے کچھ نہیں لیا. کچھ نہیں لیا. اے بتقلیدش اسیر آزاد شو. دوبارہ پڑھیے. اے بتقلیدش. اللہ اللہ. جی فرماتے ہیں مسلمانوں تم جو اس کی تقلید میں پڑے ہوئے ہو ان کی تقلید سے آزاد ہو جاؤ. دامن قرآن بغیر آزاد شو. اللہ اللہ. اور فرماتے ہیں قرآن کا دامن پکڑو, تمہیں پورا ایک مکمل نظام حیات اللہ نے اس میں دیا ہوا ہے, ان سے آزاد ہو جو اللہ کا واسطہ ہے اور وہ جو اس میں قانون ہے اس کو نافذ. پروفیسر صاحب یہ وہ امامت کبریٰ کی بات ہے کہ جس کی بنیادیں حضرت اقبال بتانا چاہتے ہیں کہ نہ تو آمریت کے اندر ہیں اور نہ ہی یہ جو سو کالڈ جمہوریت ہے اس کے اندر ہیں. تم اگر اپنا مضبوط کام کرنا چاہتے ہو نا کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو والی بات, اور اس کے بعد آگے غلام پختہ کار شو سے مراد وہ خلافت جس کی بنیاد ان چیزوں کے اوپر ہو. ادروائز جو عام لوگ ہوں گے از مغز 200 خر فکر انسان نوی آئے. تو اس کے تحت آپ بہت بڑی نقاد ہونے کے بعد آخر میں پھر صرف وہ آپ رونا نہیں رو رہے, آگے اس کا سلوشن بھی بتا رہے ہیں. اس نظام کو تم اگر قائم کرنا چاہتے ہو تو دامن قرآن بغیر آزاد شو, اور ان دونوں سسٹم سے تم آزادی حاصل کر سکتے ہو جب قرآن کے اس خلافت آدم والے اور اس حکومت کے قیام والے سبق کو تم لے لو گے تو تمہیں قرار ملے. امت کے حکیم نے علاج تو بتا دیا ہے. بالکل. آگے ہم علاج کریں یا نہ ڈائگنوسٹک کریں, ٹیسٹ بھی لگائے ہیں اور آگے پھر تشخیص کے بعد علاج مرض بھی بتایا. آگے ہماری مرضی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد تیسری جو خصوصیت اس قرآن ناطق کی یا مرد حق کی
حضرت افغانی نے فرمائی ہے، علامہ کو بتائی ہے، وہ ہے کہ یہ جو خلیفۃ اللہ ہے یہ زمین پہ قبضہ نہیں کرتا، یہ زمین کو اللہ کی ملکیت سمجھتا ہے، صحیح، اپنے فائدے کے لیے اس کو نہیں رکھتا۔ بالکل ایسے۔ جی سر پلیز۔ دیکھیں جو اللہ کا بے نیاز بندہ ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے سیم و زر یا ہوس گیری ملک ان چیزوں سے آزاد ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل اس ذات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کا مدعا ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے اور جو دنیا کے اندر زمین کی ہوس گیری جس کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ لوگ کوئی تو لینڈ اونر کی طرح آپ کو نظر آئے گا، کوئی جاہو جلال کا پجاری نظر آئے گا۔ تو حضرت اقبال نے جو تیسرا محکمات قرآنی کے تحت ٹاپک لیا ہے وہ یہی لیا ہے کہ ارض ملک خدا طرز۔ آپ کی بات کو انڈورس کروں گا ایک شعر سے، جی جی، علامہ کے استاد کا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں جس کا دل اس سے لگا ہوتا ہے تو یہ جہان اس کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ فرماتے ہیں ہر کے از دیدار برخوردار شد، جو اللہ کے دیدار کا پھل کھا لیتا ہے۔ واہ، جیسے مراقبے میں، بالکل ایسے۔ یا علامہ نے فرمایا نور خودی سے اللہ کو دیکھتا ہے، تو پیر رومی فرماتے ہیں کہ جو اس باطنی طریقے سے اللہ کے دیدار کا پھل کھا لیتا ہے، ٹیسٹ ایک لے لیتا ہے، ہر کے از دیدار برخوردار شد، ای جہاں در چشم مردار شد۔ فرماتے ہیں یہ پورا جہان اس کی نظر میں مردار کی طرح ہوتا ہے، اس کو اسمیل آتی ہے، بھاگتا ہے اس سے دل نہیں لگاتا۔ آپ یہی سمجھیں کہ اسی متن کو الیبوریٹ کر دیا انہوں نے، جی، کہ ارض ملک خدا، کہ یہ زمین جو ہے نا یہ خدا کی ملکیت ہے، کیونکہ پیچھے کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم کی بات ہوئی، اشتراکیت کی، ایک جو ہے وہ اس زمین کی ملکیت اور ان چیزوں کو انڈیویجولز کو دے رہا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے اسٹیٹ کے پاس آنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اسلام تیسرا ہم اس میں جمہوریت کو بھی شامل کر لیتے ہیں، جس کے ہم سب دل دادا ہیں، اس میں بھی یہی کچھ ہی ہے، یہی کچھ ہے۔ تو ارض ملک خدا تو بتایا جا رہا ہے کہ اصل تو ملکیت ہے ہی خدا کی، ٹھیک، یہ زمین بھی اسی کی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اور مزید اس کو متن کے ساتھ واضح کرتے ہیں کہ سر گزشت آدم اندر شرق و غرب، فرماتے ہیں کہ آدم کی سرگزشت مشرق مغرب میں یہی دیکھی ہے، بہر خاک فتنہ ہائے ہر بوزر، تو یہ زمین کے لیے جنگیں لڑتا ہے اور فتنے کھڑے کرتا ہے۔ یک عروس و شوہر او ماہما، متے ہیں ایک دلہن ہے اور اس کے جو شوہر ہیں وہ ہم سارے ہی ہیں، سبھی چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں حاصل ہو جائے، یعنی ہوا سے ملک گیری، ہوس۔ آن فسوں گر بے ہما ہم با ہما، واہ، ماتے ہیں یہ ایسی فسون گر ہے، یہ جو دنیا ہے سب کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، ادھر ہی رہ جاتی ہے، زر زمزمی جو اکثر لیتے ہیں۔ جی جی، اشواہائے او ہما مکرو فنست، فرماتے ہیں یہ اشوا جو ہے یہ ناز و ادا کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے جو ناز و ادا ہیں یہ سارے مکر و فن ہیں، بناتی ہیں، نئے اذانے تو نہ آزانے منست، نہ یہ میری ہے نہ یہ تیری ہے، ادھر ہی رہ جانی ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد مزید کہتے ہیں در نسازد باتوں ای سنگو ہجر، اب فرماتے ہیں کہ یہ مٹی اور پتھر جو تو اکٹھے کرتا ہے یار یہ تیرے ساتھ کہاں موافقت رکھتے ہیں سر، ای ز اسباب حدر تو در سفر، واہ، فرماتے ہیں یہ تو اس مقام کی چیزیں ہیں، تو اللہ والے سفر میں ہے، تو آگے جا رہا ہے، یہ تو رہ جائیں گے، یہ تو ادھر رہ جانی ہے، تو نے کدھر دل لگا لیا ان کے ساتھ۔ اختلاط خفتہ و بیدار چیز، واہ، فرماتے ہیں سوئے ہوئے کا اور جاگنے والے کا کوئی ملاپ ہو، یہ کوئی بات بنتی ہے؟ ساب تیرا کار بسیار چیز، اور فرماتے ہیں جو متحرک ہے اس کا رکے ہوئے کے ساتھ کیا کام ہو سکتا ہے؟ حق ضمیرہ جز متاع ما نگف، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو صرف ہمارے لیے متاع قرار دیا ہے، ای متاع بے بہا مفت است، اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے متاع جو بتائی ہے زمین یہ مفت میں ہمیں دی ہے، دا خدایا نقطہ ازمن پذیر، فرماتے ہیں جاگیردارو میری بات سنو، ایک نقطہ بتاؤں، رزق او گو راز وے بگیر اورا مگیر، واہ واہ، فرماتے ہیں اس سے رزق حاصل کر لو اور اپنی گور کے لیے جگہ یہاں سے لے لو، لیکن رزق کو گور از وے مگیر، ہاں، رزق کو گور از وے بگیر اورا مگیر، ٹھیک ہے، رزق اس سے لے لو اس مٹی سے اور اپنی قبر لے لو، لیکن اس کو نہ پکڑو سر، صحبتشتا کہ تو بود او نبود، فرماتے ہیں اس کی صحبت میں تو نے کب تک رہنا ہے، اور تو بڑا پرانا ہے، تو تھا یہ تھی کوئی نہیں، یہ تو بعد میں بنی ہے، تو وجود و او نمود بے وجود، واہ واہ، فرماتے ہیں تیرا وجود ہے اور اس کا وجود اس دنیا کا صرف نمود ہے، دکھلاوا ہے، تیری بات الست والی ہے، ہاں تیری تو الست والی بات ہے، ازلی ہے، بالکل۔
تو عقابی طائف افلاک شو. واہ. فرماتے ہیں تو عقاب ہے افلاک کے طواف کار، اس میں چکر لگا، تیری یہ منزل ہے. بالوں پر بکشاؤ پاک از خاک شو. ہاں، بالوں پر اپنے کھول، آگے بالوں پر بے کشا، بالوں پر بکشاؤ پاک از خاک شو. اور اس زمین سے پاک ہو. باطن الارض للہ ظاہر است. فرماتے ہیں کہ زمین کے بارے میں اللہ نے فرمایا الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے. بالکل تمہیں واضح پتہ ہے، ظاہر است. جی. ہر کے ای ظاہر نبیند کافر است. اللہ اللہ. فرماتے ہیں کہ جو یہ ظاہر پھر نہیں سمجھتا کہ زمین تو اللہ کی ہے، وہ کفر پہ ہے. یہ سانچہ حضرت اقبال نے اللہ اکبر. کہ الارض یہ کیا ہے، ملک خدا است. الارض للہ کے تحت آپ نے بتا دیا. ایسے اب آج کا معاصر ہمارا وہ طبقہ دیکھیں جو اس ہوس کے اندر مبتلا ہے، ایسے ہی ہے. کس انداز کے اندر مافیاز ہیں، اور کس طرح اس چیز کو ہتھیانے کے لیے ہر قسم کے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے. تو میرے خیال میں جہاں پہ یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے اور ان بڑی بڑی سلطنتوں کے لیے کہ جو ہوس گیری ملک کے اندر چلتے تھے ان کے لیے رہنما ہے، اسی طرح انڈیویجولی جو ہم زمین کو ہتھیانے کے لیے حربے استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی رہنما اصول ہمیں یہاں پہ دے دیے. بالکل ٹھیک. سر اس کے بعد نا علامہ نے اس ہوس کا بالکل ایک اپوزٹ مسلمانوں کو دکھایا ہے. بالکل وہ ذرا اس سے آگے تھوڑا پڑھیے تو وہ بڑا ہی مزے کا ہے. سر من نگویم در گزر از کاہ و کوئے. اللہ اللہ. فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس کاہ و کوہ سے گزر جا، اس سے کچھ حاصل ہی نہ کر. دولت تست این جہان رنگ و بو. فرماتے ہیں یہ جہان رنگ و بو تیری ہی دولت ہے. دانا دانا گوہر از خاکش بگیر. لیکن اس سے دانا دانا کھا جو تو نے کھانا ہے، گوہر کی طرح اس کو سید چن چون لے. شاہین ز افلاکش بگیر. واہ. اور فرماتے ہیں لیکن ایک کام کرنا ہے، شکار تو نے آسمان سے پکڑنا ہے. بالکل ایسا. یزداں بے کمند آور ہے ہمت مردانہ. مردانہ. ہاں، اللہ کو شکار کر. سید چون شاہین ز افلاکش بگیر. کہ اپنا فرماتے ہیں شاہین کی طرح اپنا شکار آسمان سے پکڑ، آسمان تیشائے خدرا بکہسارش بزن. اور اپنا تیشا اپنے ہی پہاڑ پہ مار، نفس کے پہاڑ پہ اپنا تیشا مار. نور از خود گیر و برنارش بزن. واہ. فرماتے ہیں اپنے آپ سے نور حاصل کر، اپنے قلب سے جس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کا نفخہ ہے، اس سے نور حاصل کر، اس کو جگا اس خودی کو. اور یہ جو دنیا کی ہوس ہے اس کے اوپر، اس کی آگ پہ اس کو مار. اس کو مار. از طریق آزری بیگانہ باش. واہ. فرماتے ہیں یہ بت گھر بنا ہوا ہے، اس آزری سے نکل، اس سے بیگانہ ہو جا، بر مراد خود جہان نو تراش. اور اپنی مراد پہ ایک نیا جہان پیدا کر. دل برنگو بو کاہو کو مدے. فرماتے ہیں اس کائنات کے جو رنگ ہیں ان پہ اپنا دل نہ لگا. دل حریم او است جز با او مدے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں دل تو یار کا حرم ہے، کسی اور کو نہ دے. قلب المومن عرش اللہ تعالی. بالکل بالکل. مردن بے برگو بے گورو کفن. فرماتے ہیں بتاؤں بے گورو کفن مرنا کس کو کہتے ہیں؟ گم شدن در نکرو فرزند و زن. زن. فرماتے ہیں اس کو ایسے سمجھ لو، چاندی میں. جی چاندی میں سونے میں گم ہو کے مر جانا، یہ بے گورو کفن مرنا ہے. بے گورو کفن مرنا ہے. وہی جو آزمائش اور ابتلا کی چیزیں کہی گئی ہیں. بالکل. ہر کے حرف لا الہ از بر کند. یہ یہاں سے نا اب ایک نئی چیز بتاتے نئی ہیں ڈائریکشن کہ جو لا الہ کو ازبر کر لیتا ہے، سر آل میرا گم بخ بہے شندر شندر کنا. وہ تو پوری کائنات تو یہ چھوٹی چھوٹی زمینوں کے ٹکڑے جو ہیں اکٹھے کر رہے ہیں. بالکل. وہ جو لا الہ پڑھ لیتا ہے نا، ازبر کر لیتا ہے، اس کا وظیفہ جان لیتا ہے، تو پوری کائنات جو ہے وہ اپنے اندر پاتا ہے. وہ فقر جو رقص و اریانی کو جاس. اور فرماتے ہیں فقر جو ہے یہ اریانی نہیں ہے، یہ رقص نہیں ہے، یہ بھوک نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فقر سلطانی است رہبانی کو جاس. فرماتے ہیں یہ سلطانی ہے، یہ رہبانی نہیں ہے. میرے خیال میں تو کوئی طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہدایت کا سامان اس جگہ پہ حضرت اقبال نے نہ دیا ہو. بالکل. تمام قسم کے طبقات کو ایکولی آپ ڈیل کر رہے ہیں. بالکل. سلطنت سنبھالنے والوں کو بھی، لینڈ اونرز کو بھی، لوگ پراپرٹی جو ہیں مافیا کو مخلوق بھی، ہیں، ظاہر ہے، اور اس ہے، کے سب علاوہ جو فقر کے اندر مختلف قسم کی جو ہے وہ بالکل ڈیویشن آ گئی ہے یا فلکچویشن ہے، اس کے بارے میں بھی آپ بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب چوتھی جو خصوصیت علامہ کو بتائی ہے حضرت جمال الدین افغانی نے، وہ یہ ہے کہ خلیفہ کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ اس کے پاس ایک خاص علم ہوتا ہے، وہ صاحب حکمت ہے. ایسے ہی نا؟ صحیح. تو اس پہ فرمائیں کہ وہ کس طرح کا علم اس کے پاس ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پورا ٹائٹل ہے سر حکمت
خیر کثیر است، جی یہ قرآن کی اس آیت پہ ہے، اقتباساً وہی چیزیں لی گئی ہیں 2 آیت سے، سوا میں یوت الحکمہ فقد اوتی خیرن بالکل کثیرا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے اسے خیر خیر کثیر کثیر مل اس کے گئی ہے، دامن میں اللہ ٹھیک تعالیٰ ہو دے گیا، دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور وہ جب دعوت بھی دیتا ہے تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ بالکل الحسنہ۔ ٹھیک، بالکل اب کوشچن یہ ہے یہ حکمت ملتی کہاں سے ہے؟ وہ دعائے ابراہیم اگر دیکھیں ہاں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ رب ان میں بھیج دے واہ، جو ان کو کیا کرے، جو ان پہ تیری آیتیں تلاوت کرے اور کیا کرے، ان کو پاک کرے، حکمت کی تعلیم ہاں، دے، حکمت کی تعلیم دے اور پاک کرے، جی پاک کر دے۔ تو یہ وہ حکمت کا سلسلہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سب خراج ہے بارگاہ نبوت کا جو آ رہا ہے، اور خیر کثیر کے آگے چشمے پھوٹ اور رہے آگے مومن کے پاس بھی ہوتا ہے، مومن کے پاس سر آ ٹیکسٹ رہے ہیں۔ پلیز۔ تو آگے مزید کہتے ہیں کہ گفت حکمت را خدا خیر کثیر، باتیں اللہ نے حکمت کو خیر کثیر فرمایا ہے، جی ہر کجا این خیر ربینی بگی، اور جہاں پہ بھی یہ آپ کو خیر کثیر ملے اس کو حاصل کر لو، حدیث شریف ہے، کشتن ابلیس کار کار مشکل است، یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو خیر کثیر ہے وہ تمہیں کہاں سے ملنی ہے، زاں کے او نا، کم، میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا کہ کشتن ابلیس کار مشکل است، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو قتل کرنا بڑا مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ زاں کے او او گم گم اندر آماگ دل است، اس لیے کہ وہ دل کی گہرائیوں میں چھپ کے بیٹھتا ہے، خوش تر آ باشد مسلمانش کنی، کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس کو مسلمان کر لو، کشتہ شمشیر قرآنش کنی، اور وہ کیسے کرنا ہے؟ قرآن کی شمشیر سے اس کو قتل کرنا ہے، شمشیر قرآنش کنی، پھر ملے گا تمہیں وہ جو حکمت کا درس ہے یا حکمت ملے گی۔ از جلال بے جمال العما، اللہ اللہ، الجلال العما، از فرماتے ہیں جلال وہ بے جلال، جمال، وہ جلال جس میں جمال نہیں ہے، اللہ کی پناہ اس سے، اللہ کے، از فراق بے وصال العما، اور ایسا فراق جس کے بعد وصال نہ میسر آئے اس سے بھی اللہ کی پناہ ہے۔ آگے علم بے عشق است از تاغوتیاں، عشق کے بغیر جو علم ہے وہ طاغوتیوں سے ہے، علم با عشق است از لاہوتیاں، واہ، اور اگر علم جو ہے وہ اہل عشق کے ساتھ مل جائے تو پھر یہ لاہوتیوں سے ہو جاتا ہے۔ کورا بائندائی از دیدار کورا بے نندہ دیدار کن، فرماتے ہیں اے اللہ اس کور کو، اس اندھے کو بے نندہ دیدار کن، دیکھنے والا بنا دے، جی بو لاہب را حیدر قرار کن، واہ واہ، یہ بو لہب ہے، اس کو حیدر کرار بنا دے، حیدر قرار بنا۔ واہ تو یہ پروفیسر صاحب وہ نقشہ ہے حکمت کثیر کا۔ واہ۔ تو سر جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 خصوصیات بتائیں نا مرد حق کی، محکمات عالم قرآن جی کے جی، تحت، بالکل تو وہ پوری ہو گئی یہاں پہ۔ بالکل، اب اس کے بعد آگے زندہ رود فرماتے ہیں جی جی کہ محکماتش و نمودی از کتاب، ٹھیک ہے، کہ حضرت آپ نے کتاب سے اس کی محکمات تو دکھا دی ہیں، ہست عالم ہنوز اندر حجاب، لیکن ایسا بندہ وہ عالم قرآنی رکھنے والا، وہ جس کو ہم نے قرآن ناطق کہا، وہ فرماتے ہیں وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتا، حجاب میں ہے، پردہ را از چہرہ نہ کشاید چرا، وہ کیوں نہیں سامنے آتا، از ضمیر ما بیرون نہ آید چرا، وہ ہمارے ضمیر سے باہر کیوں نہیں آتا، پیش ما یک عالم فرسودائی، ماتے ہیں ہمارے سامنے تو وہی فرسودہ عالم ہے، ملت از حاکے و آسودائی، اور ملت اسی عالم میں پرانے میں وہ جو فرسودہ نظام ہے اس میں سوئی ہوئی ہے، یہ نظام مصطفیٰ تو کہیں نظر نہیں آتا، ایسے ہی ہے، اس کا حامل تو کہیں نظر نہیں آتا، جس میں سارے ہوں اور اس نے حکومت بھی قائم کی ہو۔ اچھا فرماتے ہیں رفت سوز سینہ تاتار و کرد، یہ بتائیں حضور کیا تاتاریوں کا اور کردوں کا سوز ان کے سینوں سے ختم ہو گیا ہے، یا مسلمہ مرد یا قرآن بے مرد، تو یہ بتائیں مسلمان مر چکا ہے یا معاذ اللہ قرآن ہی مر چکا ہے کہ وہ ہمیں ایسا کوئی بندہ دے ہی نہیں رہا، بالکل، جو سوزے دروں لے کے آئے، جو سوزے دروں والا وہ ایک شخص ہمارے سامنے آئے، ٹھیک ہے، جس کے پاس وہ حکمت کا علم بھی ہے، جو خلیفۃ اللہ بھی ہے، جس نے وہ حکومت بھی قائم کی ہے، زمین کی ہوس گیری میں بھی زمین کی ہوس گیری بھی نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے؟ مسلمان مر گئے ہیں یا قرآن معاذ اللہ ختم ہو گیا ہے، مر گیا ہے کہ وہ اس میں وہ تاثیر نہیں رہی؟ تو اس پہ وہ 2 لوگوں کی نا بتاتے ہیں کہ بتاؤں اقبال، یہ 2 لوگوں کی مہربانی ہے جو امت میں ایسا بندہ نہیں کھڑا ہو رہا، وہ بتائیں سر۔ اچھا اب یہ پیچھے جو کنٹیکسٹ چل رہا ہے ذرا سامعین کی اور ناظرین کی آسانی کے لیے، وہ حضرت سید جمال الدین افغانی، 2 مصلحین ملت کی بات ہو رہی ہے نا، سعید حریم پاشا کی، اور وہ 4 جو محکمات قرآنی ہیں وہ سید جمال الدین افغانی نے دیے، جی، اس کا جواب اب سعید علیم پاشا دے رہے ہیں۔ جب یہ سوال کیا تو اب یہاں پہ انٹروین کرتے ہیں سعید علیم پاشا، ایسے، اور وہ آ کے اس کے اندر جواب دیتے ہیں
کہتے ہیں کہ دین حق از کافری رسوا ترست. اللہ اکبر. اب یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کی مہربانیاں ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ جو عالم مانی والا ہے, وہ جو بامانی شخص ہے, خلیفۃ اللہ ہے, وہ کسی بھی ملک میں کسی جگہ پہ اس لیے نہیں نظر آ رہا. دو بندوں کی مہربانی ہے. پہلا وہ فرماتے ہیں کہ جی ملا کی مہربانی ہے. زاں کے ملا مومن کافر گرست. اللہ اکبر. اس کو دوبارہ پڑھیں ذرا. کہتے ہیں کہ دین حق از کافری رسوا فرماتے ہیں ترست. دین حق کافری سے رسوا ہو گیا ہے. زاں کے ملا مومن کافر گرست. اور وہ کافری کہاں سے آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ کافر گر ہیں, لوگوں کو کافر بنا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے. یعنی کہ ایک فرقہ واریت کا جی اور بازار گرم ہے. جی. شبنم ما در نگاہ ما یمست. فرماتے ہیں ہماری شبنم ہماری نگاہ میں تو سمندر ہے, از نگاہ او یم ما شبنم است. لیکن علماء ظاہر جب دیکھتا ہے تو وہ ہمارے سمندر کو شبنم کہتا ہے. اللہ. سر از شگرفی ہائے آن قرآن فروش. فرماتے ہیں اس کی بے تکی باتوں سے یہ جو قرآن فروش ہے. دید امروح الامین را در خروش. اللہ اکبر. سید علیم پاشا آسمانوں پہ علماء کو بتا رہے ہیں کہ میں نے روح الامین کو جبریل کو بڑا غصے میں دیکھا ہے, مولوی کے بڑا خلاف ہے. سر زان سوئے گردوں دلش بیگانائے. دوبارہ پڑھیے. زاں سوئے گردوں دلش بیگانائے. اللہ اکبر. پھر علماء ظاہر پہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو دل ہے وہ آسمان کی دوسری طرف یعنی اللہ سے بالکل نابلد ہے. نزد او ام الکتاب افسانہ. اور کہتے ہیں جی ان کے نزدیک جو کتاب ہے قرآن ہے یہ بس اب افسانہ ہی ہے, اس میں کسی کا نہیں اور کچھ نہیں. کہ اس کے اندر رموز بے خودی میں بھی کہا نا کہ واعظ داستان زن افسانہ بانا او پس طرف او بلند. جی سر. تو وہی. سر اور اس کے بعد بے نصیب از حکمت دین نبی. فرماتے ہیں کہ دین نبی کی حکمت سے ہمارے عالم خالی ہیں. خالی ہے. آسمانش تیرا از بے کوکبی. اور ان کی بے کوکبی کی وجہ سے آسمان بھی اندھیرے میں. سر کم نگاہو کور زو کو ہر زگ. اللہ اکبر. کہتے ہیں کم نظر ہیں اور کور ذوق ہے, ذوق بھی ان کا ہے, اور فضول گو ہے. فضول گو. ملت از قالو اقوا فرد. فرماتے ہیں ان کے کلاموں کی وجہ سے ملت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ گئی ہے. سر مکتب و ملا اسرار کتاب. فرماتے ہیں مکتب و ملا و اسرار کتاب. کہتے ہیں ملا اور اس کا مکتب اسرار کتاب سے پتہ کس طرح سے ہے. جی سر اگلا مثال. پورے ما درزاد اور نور آفتاب. جیسے آفتاب کا نور ہوتا ہے اور ایک مادرزاد اندھا ہوتا ہے. اندھا ہوتا ہے. یعنی یہ کتاب کے جو اسرار ہیں ان کو یہ جس طرح اندھا سورج کو نہیں دیکھتا یہ بھی بالکل اس سے نہیں جانتے, اس کو واقف ہی نہیں. دین کافر فکر و تدبیر جہاد. مایا کافر نے دین کیا بنا دیا ہے, وہ دن رات لڑائی کے چکر میں ہے کہ مسلمانوں کو میں نے مارنا ہے, ان کو قابو کرنا ہے. فی سبیل اللہ. اور ملا کا دین کیا ہے؟ فی سبیل اللہ فساد. پروفیسر صاحب یہ وہ نقشہ ہے سر جو حضرت علامہ نے سعید حلیم پاشا کے ذریعے میں دیا ہے علماء ظاہر کا. علماء ظاہر کا. سر اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم ذرا کم ہے, اس کے بعد وہ صوفیوں کو بھی انہوں نے فرمایا ہے, ان کو بھی چھوڑا نہیں ہے. دونوں طبقات کی دونوں بات کی ہے, طبقات جو ظاہر بھی یہ ہیں اور جو یہ مختلف قسم کے شعبدہ گر. فرمانا یہ ہے کہ ان دو نے قوم بنانی تھی, ایک علماء ظاہر نے اور ایک یہ جو دوسرے ہیں صوفیہ ہیں. تو فرماتے ہیں کہ دونوں نے کام نہیں کیا. یعنی شریعت اور طریقت کے سوتے جہاں سے پھوٹنے تھے وہی ہمیں کور نظر آ رہے ہیں. تو وہاں سے ذرا ان کا بھی پڑھیں. مرد حق جانے جہانے چار سوئے. فرماتے ہیں کہ تو مرد حق ہے, جانے جہانے چار سو ہے صوفی. جی. آ بخلوت رفتہ را ازمن بگوئے. اور فرماتے ہیں لیکن وہ خلوت میں بیٹھ گیا ہے, امت کا وہ بھی کچھ نہیں کر رہا. علماء فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اس کو کہنا اے ز افکارے تو مومن را حیات. فرماتے ہیں کہ اے صوفی صاحب آپ کی فکر سے مومن کو حیات ملنی تھی, زندگی ملنی تھی. از نفس ہائے تو ملت را ثبات. اللہ اللہ, تیری سانسوں کی وجہ سے ملتوں کو ثبات ملتا ہے. حفظ قرآن عظیم آئین تس. اور قرآن کی حفاظت تیرا آئین ہونا تھا, تو نے اس پہ چلنا تھا. حرف حق را فاش گفتن دین تس. اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ دین کو پیش کرنا یہ تیرا آئین اور تیرا دین ہونا تھا, تو نے بات کرنی تھی. آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. تیرے تو اوصاف یہ ہیں لیکن تم خلوت میں بیٹھ گئے ہو. سر تو کلیمی چند باشی سر نگوں. واہ. فرماتے ہیں تو کلیم ہے, تجھے شرح صدر ملتی ہے نا, تو بات کرتا ہے اللہ سے, لیکن تو سر نگوں ہو کے بیٹھ گیا.
دست خیش از آستین آور بروں، اپنی آستین سے اپنا ہاتھ باہر نکال، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے اپنی آستینوں میں. جی سر گزشتے ملت بیضا بگوئے، فرماتے ہیں دوبارہ ملت اسلامیہ کے جو حالات ہیں نا وہ لوگوں کو بتا. باغزال از وسط صحرا بگوئے، با غزالہ، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو ہرن ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ملت کے جو لوگ ہیں ان کو وسط صحرا کے بارے میں بتا کہ تیرا مقام کیا ہے. فطرت تو مستنیر از مصطفیٰ، فرماتے ہیں تیری فطرت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مستنیر ہے، روشن ہے. مرکز وہ ہے. جی باز گو آخر مقام ما کجاست، اور اے صوفی صاحب آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو بتائیں ہمارا مقام کیا ہے. مرد حق از کس نگیرد رنگ و بو، فرماتے ہیں جو مرد حق ہے وہ کسی سے رنگ و بو نہیں لیتا، بے نیاز ہوتا ہے نا. بے نیاز ہوتا ہے. مرد حق از حق پذیرت رنگ و بو، واہ. فرماتے ہیں صرف اللہ سے رنگ و بو پاتا ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ بالکل صبغہ. ایسے، بالکل ایسے. ہر زمان اندر تپش جانے دیگر، فرماتے ہیں ہر لمحہ اس کی جان ایک نئی تپش میں ہوتی ہے، ہر زمان اورا چو حق شانے دیگر، اور اللہ تعالیٰ کی طرح ہر لمحہ اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے. غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر تو بنتا ہے ایسے مسلمان. ایسے راز ہا با مرد مومن باز گوئے، مومنوں کو پھر جو راز ہیں وہ دوبارہ بتا. شرع رمز کل یومن باز گوئے، واہ. اور کل یومن ہوا فی شان، فی شان. یہ ان کو سمجھا کہ جس طرح اللہ ہر روز ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو اس کا بندہ بھی ہر روز ایک نئی شان میں جز جلوہ گر حرم منزل ندارد کارواں، ہمارے منزل کاروان کی اور کوئی منزل نہیں ہے، حرم ہے. غیر حق در دل ندارد کارواں، اور مسلمان کا کارواں کسی اور چیز کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا. من نمی گویم کہ راہش دیگرست، میں یہ نہیں کہتا کہ راستہ بدل گیا ہے، کارواں دیگر و نگاہش دیگرست. لیکن اس کارواں نے نگاہ اپنی بدل لی ہوئی ہے. تو یہ وہ نقشہ ہے دونوں طبقات کا، دونوں طبقات کا. جو ظاہر بھی ملا صاحبان ہیں ان کا بھی، جی اور اس قسم کے نام نہاد جو پروفیشنل ان مسندوں پہ آگے ہیں جنہیں مسند ارشاد جو ہے وہ وراثت میں مل گئی ہے، اور جو کچھ ذاہوں معاشرے کے میں ہو رہا تصرف ہے، میں یہ قابو قابو کے نشیمن ہیں، اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے بالکل. اس سے وہ بالکل بے خبر ہیں، ان کو نہ خبر ہے نہ وہ اس کے لیے کچھ کرتے. دوسرے لفظوں میں پروفیسر صاحب جہاں سے تطہیر قلب و باطن ہوتی تھی وہاں پہ ہی ایسے رذائل اخلاق کثرت سے پائے جا رہے ہیں ان درگاہوں میں جو انہدام کا اور اس وقت جو ہے وہ ان میں اخلال کا باعث. بالکل بالکل. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے آسمان یعنی فلک عطارد پر سعید حلیم پاشا علیہ رحمت نے جہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مغربی تہذیب کے نقصانات سے بچنے کی تلقین فرمائی، وہاں انہیں قرآن اور قرآن ناطق کی بھی نشاندہی فرمائی. جب علامہ نے پوچھا کہ ایسا عالم قرآن، ایسا قرآن ناطق کہاں ہے، تو حضرت جمال الدین افغانی علیہ رحمت نے فرمایا کہ اس کی 4 خصوصیات ہیں. پہلی یہ کہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، دوسری یہ کہ وہ حکومت الہی کو قائم کرتا ہے، تیسری یہ کہ زمین کو اللہ کی ملکیت سمجھتا ہے، اور چوتھی یہ کہ اس کے پاس حکمت ہے، ایک خاص طرح کا علم ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں. جب علامہ نے پوچھا کہ ایسا شخص ہمیں کیوں نظر نہیں آتا، ہماری قوم تو اسی فرسودہ نظام میں لتھڑی ہوئی ہے، تو سعید حلیم پاشا علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی یہ علماء ظاہر اور خلوت رفتہ صوفیہ کی وجہ سے ہے. انہوں نے قوم کی تربیت کرنی تھی اور یہ کام دونوں نے نہیں کیا. شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.